السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زیڈ اے ملک، پروگرام نیوز زیڈ اے ملک کے ساتھ۔ ناظرین، قرضہ ایپس جو لوگوں کو پھنسانے میں اس وقت ایسی نئی ٹرکس لے کے آ رہی ہیں کہ جو لوگ نہیں بھی چاہتے کہ ہم قرضہ لیں، ان کو ایسا چارم دکھاتی ہیں، ایسی ان کو لبھاتی ہیں کہ وہ قرضہ لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب قرضہ لیتے ہیں تو پھنستے چلے جائیں۔ لیکن میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا تو وہ کلیئر کیا جائے گا۔ یہاں پہ مجھے بہت سارے لوگوں نے ایک سوال کیا ہے، وہ یہ کہ ایف آئی اے جو ہے وہ قرض کیوں کارروائی نہیں کر رہی، یعنی کہ جس طرح کی کارروائی ایف آئی اے سے متوقع تھی متاثرہ لوگوں کی، ایف آئی اے اس طریقے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے کارروائی نہیں کرتے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے کہ ایف آئی اے کیوں کارروائی سے گریزاں رہتا ہے اور کیوں جس طرح لوگ چاہتے ہیں اس طرح کارروائی نہیں ہو پاتی۔ اس کے لیے چند چیزیں سمجھنا بڑا ضروری ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہوں، تو کچھ چیزیں میں آپ کو ایسے بتاؤں گا جو آپ کو کوئی بھی اور جو بندہ وہ نہیں بتا سکے گا، کیونکہ ہم لوگوں کی جو ہے بطور جرنلسٹ آپ کو پتہ ہے کہ فیلڈ ہی ہوتے، قانون ساز اداروں کے ساتھ بھی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بھی ہم لوگ جو ہے ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری ہمیں ایسی خبریں یا ایسی چیزیں ہمارے علم میں ہوتی ہیں کہ جو عام لوگوں کو نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ایک صحافی کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو سننے والا اس کے سامنے جو ہے سامعین ہیں، چاہے وہ جو ہیں سامنے آ کر آپ کو دیکھ کر چیزیں جاننا چاہ رہے ہیں، ان کو ہر چیز سے آگاہی دینا ہمارا فرض ہے۔ تو ہم اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایف آئی اے کیوں کارروائی نہیں کر رہی، جس کے لیے میں نے جیسے پہلے کا چند چیزیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ کہ ایپلیکینٹس بڑے ضروری ہوتے ہیں کہ اگر ایک بڑی تعداد میں ایپلیکینٹس ایک ہی قسم کے فراڈ کے اوپر اپلیکیشنیں دیتے ہیں تو اس سے انتظامیہ کی نظر اس طرف چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر اپلیکیشنز کی تعداد کم ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں ایک جو بہت بڑا المیہ اور ہے کہ فراڈ تو ہو جاتا ہے، مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے جو بھی فراڈ کی جزیات ہوتی ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں، لیکن چونکہ لوگ بڑی تعداد میں سامنے نہیں آتے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے ایف آئی اے کے آفس بہت ساری جگہوں پہ، جیسے راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، ملتان میں، لاہور میں، کراچی میں، اس طرح مختلف شہروں میں ایف آئی اے کے جو سائبر کرائم کے آفسز ہیں مختلف جگہوں پہ، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ہر شہر میں سے کتنے لوگوں نے اس جو فراڈ ہے اس کے خلاف اپلیکیشنز دی، کیونکہ جب لوگ بلیک میل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو تب بھی وہ جو ہے اپلیکیشنز جو ہے بلیک میل تو ہوتے رہتے ہیں، اپلیکیشنز نہیں دیتے، اور پھر گلا یہ بنتا ہے کہ ادارہ جو ہے وہ کارروائی نہیں کرا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور جو سمجھنا ضروری ہے کہ سائبر کرائم، جیسے کہ میں آج سے کچھ عرصہ پہلے سائبر کرائم کے آفس گیا اور وہاں مجھے آفیشلز نے اس بات سے آگاہ کیا کہ ہمارے پاس تقریباً 4 سے 5 ہزار اپلیکیشنز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ جن کے اوپر ابھی کارروائی شروع نہیں ہوئی۔ وہ قرضہ ایپ کے حوالے سے نہیں، اوورآل جو سائبر کرائم کے بہت سارے دیگر جرائم ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے اتنی اپلیکیشنز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ آفیشلز جس حوالے سے اپلیکیشن زیادہ آتی ہیں، جس حوالے سے دعاؤ زیادہ آتا ہے، اس کو پریورٹی بیسس پہ رکھ کر اس کو حل کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ زیادہ تعداد میں ان لوگوں کے خلاف اپلیکیشنز دیں گے، آپ لوگ اکٹھے ہوں گے اور اس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ اداروں کے اوپر بھی پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، تو وہ زیادہ آپ کی اپلیکیشن کے ٹریٹ ہونے کا چانس جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اس بات سے قطع نظر کہ جو ایف آئی اے اس کے اپنے بہت سارے اس وقت مسائل ہیں، مثال کے طور پر سائبر کرائم یونٹ میں جانتا ہوں کہ جو بہت سارے آفیشلز ہیں وہ کانٹریکٹ پہ ہیں، ان کی جابز پکی نہیں ہیں اور مارچ کے بعد سے ان کو سیلریز بھی نہیں ملی، ان کے پاس اتنے فنڈز بھی نہیں ہیں کہ وہ جو ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر کارروائی کر سکے، ان کے اندرونی معاملات ہیں۔ لیکن آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ محکمے کے بھی اپنے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کا یہاں پہ یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ اکٹھے جتنی زیادہ اپلیکیشنز دے سکتے ہیں اکٹھے اس حوالے سے، یہ نہیں کہ آپ ڈر کے گھر بیٹھ جائیں، یہ نہیں کہ آپ بلیک میل ہوتے رہیں اور یا یہ سمجھ کے کہ چلو جو ہو گیا وہ ہو گیا، سب بھول کے آگے چلنا شروع کریں۔ نہیں، یہ نت نئے جال جو ہے وہ لا رہے ہیں مارکیٹ میں اور لوگ پھنستے جا رہے ہیں۔ جب تک آپ لوگ مل کر کارروائی نہیں کرائیں گے، کارروائی کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ادارے کارروائی ضرور کرتے ہیں لیکن پریشر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے تاکہ جلدی کارروائی اور مؤثر کارروائی ہو۔ اگلا پروگرام آپ لازمی آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں ایسی بہت ساری معلومات، ایسی بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے اندر جو آپ کے لیے ان قرضہ ایپس کے حوالے سے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میرے اگلے پروگرام کو لازمی دیکھیے گا۔